يا رمضان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. انشاءاللہ تعالی دعا کے آداب اور اس کی اہمیت کے عنوان کے تحت آج چوتھا بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے. درود پاک کے فضائل میں آتا ہے، ارشاد فرمایا: اے میری امت، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے اور تمہارے لیے رب تعالیٰ کی رضا ہے اور تمہارے اعمال کی طہارت ہے. آس ہے کوئی نہ پاس، ایک تمہاری ہے آس، بس یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو آئیے آج دعا کے آداب کے تحت سنتے ہیں کہ دعا کن کن اوقات میں قبول ہوتی ہے. یعنی خصوصیت کے ساتھ کچھ اوقات ہر 24 گھنٹے میں یا دیگر ایام میں عبادات سے متعلق دعا کی قبولیت کی جو حدیث میں جو علماء اہل سنت نے، فقہاء کرام نے بیان فرمائے ہیں وہ سنتے ہیں. امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل دعا پر عظیم و شان تصنیف احسن الوعاء لآداب الدعاء سے دعا کی قبولیت کے اوقات کے متعلق توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. فرمایا دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں ان میں پہلا ہے شب قدر. الحمدللہ ماہ رمضان المبارک جاری ہے، اپنی رحمتیں برکتیں لٹا رہا ہے. اللہ پاک ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے کہ عشرہ آخر میں اس کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرنے والوں میں ہم بھی شامل ہوں. وضح نصیب شب قدر حاصل ہو جائے اور اس میں پھر اللہ رسول کی یاد میں اسے گزارنے کی سعادت بھی حاصل ہو جائے. اس کے بعد ارشاد فرمایا روز عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام خصوصاً بعد زوال، یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے. تیسرا پورا ماہ رمضان. ماہ رمضان مبارک کی برکتوں کے تو کیا کہنے ہے نا، اس کی راتیں، اس کے دن، اس کی صبحیں، اس کی شامیں، سب قبولیت دعا سے بھرپور ہیں. تو اس میں ہمیں دعاؤں سے بالکل بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر میں، بازار میں، اپنے آفس میں، اپنے کاروبار میں جو بھی کام کر رہے ہوں، زبان سے دل میں اللہ پاک کے حضور دعائیں کرتے رہیں. پھر ارشاد فرمایا شب جمعہ اور روز جمعہ، یعنی زندگی میں جو بھی جمعہ ہے، چاہے رمضان المبارک ہو یا رمضان المبارک کے علاوہ، تو شب جمعہ اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ اسلام میں جب غروب آفتاب ہوتا ہے، یعنی سورج جب چھپتا ہے تو رات کا آغاز ہو جاتا ہے.
اور طلوع صبح صادق تک یہ رات کا وقفہ کہلاتا ہے، یہ رات کا وقت ہے۔ تو شب جمعہ یعنی جو جمعہ رات کا دن ہمارا گزرے گا، جو سورج غروب ہوگا تو یہ شب جمعہ شروع ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو دن ہوگا جمعہ کا غروب آفتاب تک، یہ پورا دن ہے۔ تو معلوم ہوا شب جمعہ اور روز جمعہ بھی دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے۔ اس کے بعد فرمایا ساعت جمعہ، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس کے بعد فرمایا جب امام منبر پر بیٹھے، اس وقت سے جمعہ کی نماز کے سلام پھیرنے تک، یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ لیکن اس میں ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس تمام وقت میں زبان سے ذکر، دعا، درود وغیرہ کیونکہ منع ہے، اس لیے زبان ہلائے بغیر دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیے، کیونکہ ہمارا رب ہمارے دلوں کا احوال پر بھی واقفیت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، وہ ہمارے دلوں کا حال بھی جانتا ہے۔ تو یہ موقع علماء کرام نے کیونکہ فرمایا کہ جب امام منبر پر بیٹھ جائے، جمعہ کی دوسری اذان جب ہو جائے تو اس وقت سے لے کر نماز جمعہ کے سلام پھیرنے تک دل میں جو بھی آپ نے ذکر کرنا ہے وہ دل میں کرنا ہے، ذکر ہو، درود ہو، دعا ہو، یہ بغیر زبان ہلائے آپ نے دل میں کرتے رہنا ہے۔ پھر فرمایا رجب کی چاند رات، اس کے بعد ایک وقت یہ بھی ہے کہ شب برات، جو کہ بھی کچھ دن پہلے الحمدللہ ہم لوگوں کو نصیب ہوئی۔ تو خوش نصیب تھے کہ جنہوں نے رجب کی چاند رات اور شب برات پائی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں ان راتوں کو گزارا اور دعاؤں کی کثرت کی۔ ایک اور وقت شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی رات، ان دونوں راتوں میں بھی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، ماہ رمضان مبارک کے پورے روزے رکھ کر عید الفطر کی خوشیاں بھی عطا فرمائے، اور جو جب عید کی رات آئے تو اس میں خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنے کی بھی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ پھر دعاؤں کی قبولیت کا ایک وقت سحر یعنی رات کا چھٹا حصہ۔ تو آج کل الحمدللہ رمضان مبارک کی بہاروں میں سے ایک بہار یہ بھی ہے کہ سحری میں تو عموماً سب لوگ اٹھتے ہی ہیں روزہ رکھنے کے لیے، سحری کرنے کے لیے۔ تو کیا ہی اچھا اس وقت تہجد کی نیت سے نوافل بھی پڑھ لیے جائے، پھر اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں بھی کر لی جائیں، کیونکہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ ایک اور وقت آدھی رات کا وقت، کہ جب رات آدھی ہو جائے اللہ پاک سے دعا مانگی جائے تو دعا قبولیت ہوگی انشاءاللہ۔ اور کراچی، لاہور جیسے شہروں میں جہاں دیر سے لوگ سوتے ہیں تو وہاں آدھی رات کا وقت پانا مشکل نہیں، لیکن یہ آدھی رات بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا وقت ہے۔ تو سب سے پہلے پوری رات معلوم ہو، جب ہی اس کا آدھا نکلے گا۔ تو جیسے ہی سورج غروب ہو تو رات شروع ہو جاتی ہے، اور جب صبح صادق ہو یعنی سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو یہ پورا رات کا ایک دورانیہ، یہ پوری ایک رات کہلاتی ہے۔ تو اس پورے وقفے کا، اس پورے دورانیے کا ٹائم نوٹ کر لیں آپ، اور پھر اس کا آدھا نکال لیں، اور جو پہلا آدھا ہو یعنی سورج غروب ہونے سے لے کر، تو پھر جیسے ہی وہ آدھا حصہ ختم ہوگا تو پھر یہ آپ کی آدھی رات کہلائے گی۔ تو جب آدھی رات میں بھی اللہ پاک کو یاد کریں گے، اس کے حضور دعا کریں گے، تو یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔
ایک وقت فرمایا بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان. اگر بدھ کے دن ایسا موقع ہو، کہیں ایسی مصروفیت نہ ہو، تو اہتمام کر کے خصوصیت کے ساتھ اللہ پاک کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے چاہیے کہ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. پھر ایک وقت ہے مسجد جاتے وقت، یعنی جب نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد جانا ہو تو یہ جو وقت ہے، تو ہم راستے میں بھی دیکھیں اللہ پاک سے دعا کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی قبولیت کی قوی امید ہے. ایک وقت ہے اذان کا، یعنی جب اذان ہو رہی ہو تو اذان کے وقت کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، کہ حدیث میں ہے اس وقت آسمان کے در کھولے جاتے ہیں. وقت تکبیر، یعنی نماز کی جب تکبیر کہی جائے تو اس وقت کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. بوقت درمیان اذان و اقامت، یعنی نماز پڑھنے کے لیے گئے، اگر قبل سنتوں کا وقت ہے وہ پڑھ لی، اب بیٹھے ہیں اور جماعت کھڑی ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، تو اذان کیونکہ ہو چکی، اب اقامت کہی جائے گی، تو اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے اس دوران اللہ پاک سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ قبولیت کی قوی امید ہے. بعض لوگ دنیا کی باتوں میں لگے رہتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے، اور اپنے رب کے حضور دل میں زبان سے جس طرح ممکن ہو کچھ نہ کچھ دعا کرتے رہنا چاہیے. بلکہ ایک مسنون دعا بھی ہے کہ اذان و اقامت کے درمیان کی دعا، ہو سکے تو اس کو آپ کتابوں میں سے یاد کر لیں. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. جو دعاؤں کی مسنون دعاؤں کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان میں دعا آپ کو امید ہے کہ مل جائے گی. پھر سن لیں اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. تو اس دعا کو بار بار پڑھتے رہیے. جب جماعت میں شامل ہوں اور امام کہے وَلَا الضَّالِّينَ تو اس وقت آمین کہنا ہی دعا ہے، یعنی مقتدی ہلکی آواز میں کہ خود سن لے آمین کہے تو یہ بھی ایک دعا ہے. یا پھر اس دوران دل میں کوئی اور دعا اللہ پاک سے کر لے، یعنی زبان نہیں ہلانی، صرف دل کی طرف متوجہ رہتے ہوئے اللہ پاک سے کوئی دعا خیر و عافیت کی، دنیا آخرت کی، خیر و برکت کی، کچھ بھی کر لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت بتایا گیا. سجدے میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اس سے زیادہ کبھی اپنے رب سے قریب نہیں ہوتا، یعنی سجدے کی حالت. تو سجدے میں دعا زیادہ مانگو. مگر ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی جو فرضی نماز ہوتی ہے اس سے بس جلدی ہم اپنی نماز مکمل کر کے دنیا کے دیگر کاموں کی فکر جو ہمارے دل و دماغ پر چھائی ہوتی ہے، بس اس کی فکر میں جلدی نماز ادا کر کے مسجد سے بھاگتے ہیں اور اس کام میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم تھوڑی نماز پہ بھی توجہ دے لیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ تھوڑا سا طویل کر لیں، کیونکہ سن رکھا ہے کہ بھئی کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے، ہے نا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ امام کے لیے اور جو انفرادی یعنی اپنی نماز جو پڑھ رہا ہوں اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ کم از کم 5 بار رکوع اور سجدے کی تسبیحات کو پڑھیں، اس کے لیے مستحب ہے. اور یہ نہ جانے کیوں ہم لوگوں کی سستی ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہم اپنے ایک پیسے 1 روپیہ کا نقصان برداشت نہیں کرتے،
اور چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مل جائے، جبکہ آخرت کے معاملے میں ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم کم سے کم پر جاتے ہیں کہ بس کم سے کم کون سا کام کرنا پڑے تو وہ کریں گے، اور باقی دنیا کے کام اس میں مطلب زیادہ سے زیادہ ٹائم دے دیں گے، زیادہ سے زیادہ کہیں ضرورت ہے پیسے کی تو پیسہ لگا دیں گے، لیکن اپنے آخرت کے معاملے میں جہاں پیسے کا معاملہ ہے تو پھر وہاں جیب دیکھتے ہیں، اپنے دیگر خرچوں کے متعلق سوچتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور آخرت یعنی سامان آخرت جمع کرنے کی ہمیں زیادہ فکر عطا فرمائے کہ ہماری زندگی یقیناً جتنی بھی ہو، 100 سال کی بھی اگر ہو جائے تو بھی بہت قلیل ہے، لیکن آخرت مرنے کے بعد جو آخرت کے معاملات ہیں، آخرت کا جو دوران یا قبر کا جو وقت ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنا طویل ہے، کہ قیامت کب آئے گی، کب قبروں سے نکالے جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قبر میں بھی عافیت عطا فرمائے، اس سے پہلے موت کا وقت بھی ہمارا عافیت والا ہو، اور پھر قیامت میں بھی اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ اور ان سب نعمتوں کو پانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی فرما برداری والے کام کریں اور اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں، دعا بہت زیادہ کرتے رہیں اللہ پاک سے۔ تو اللہ تبارک تعالی ہمیں بہت زیادہ دعا کرنے والا بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وما علینا الا البلاغ۔